بِهِ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین ذوی احترام والاحتشام، آج 3 رمضان مبارک ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب کی لخت جگر خاتون جنت ملکہ کائنات اور شہزادی جنت کا یوم وصال ہے۔ اگر ممکن ہو سکے آج ان کی طرف سے کچھ صدقہ خیرات کیجئے گا، اور اگر ناممکن ہو سکے، حالات سب کے کمزور ہیں، تو جو آج افطاری کیجئے گا اسی کے اوپر کچھ تھوڑا سا کلام پڑھ کر اور ان کے اصل ثواب کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم تسلیم کی شہزادی کا صدقہ آپ کی بچیوں کو سلامت رکھے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه متفق علیہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان اور اخلاص کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو رمضان مبارک میں ایمان اور اخلاص سے راتوں میں عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور جو شب قدر میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ عبادت کرے تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ یہ امام بخاری نے اور مسلم نے دونوں نے اس روایت کو نقل کیا۔ احتساب بنا ہے حسب ان سے، یعنی گمان کرنا اور سمجھنا۔ احتساب کے معنی ہے ثواب طلب کرنا، یعنی 2 چیزیں اگر آپ کے روزے کے اندر شامل ہوں گی تو اس صورت میں آپ کو روزہ فائدہ دے گا، بصورت دیگر روزہ آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ اس حدیث پاک سے 2 چیزیں پتہ چلی۔ ایک، اگر ایمان والا ہے تو روزہ اس کو ثواب دے گا، روزے کا فائدہ ہوگا۔ اگر ایمان والا نہیں تو بابا ایک ٹیڈی پیسے کا آپ کو ثواب کوئی نہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد اب جنت، ثواب، یہ دونوں چیزیں صرف اور صرف حضور کی امت کے ساتھ خاص ہو چکی، ختم۔ کوئی مشرک ہو ساری دنیا صدقہ کر دے، ساری 24 گھنٹے نہیں، 48 گھنٹے وہ بھوکا رہے، بھائی اس کو ایک ٹیڈی پیسہ ثواب نہیں ملے گا۔ جب کوئی بندہ عمل کرتا ہے اس کے 2 پہلو ہوتے ہیں، وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ ایک ہے دنیاوی پہلو، ایک ہے اخروی پہلو۔ غیر مسلم کا اخروی پہلو بالکل بند ہے، ختم، اس کے اوپر اس کے لیے کوئی ایک ٹیڈی پیسے کا آخرت میں کوئی اجر نہیں۔ ایمان والے کے لیے دونوں پہلو کھلے ہیں، کافر کے لیے، غیر مسلم کے لیے، بے دین کے لیے دنیا کا پہلو کھلا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ دنیا میں جو بھی وہ نیک عمل کرے گا، کسی کو چیریٹی کر دے گا، کرتے یہ لوگ کرتے ہیں، سب سے زیادہ کرتے ہیں جی، کوئی چیریٹی کر دی، کوئی اور فلاحی کام کر دیا، تو دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو شہرت اور پیسہ، یہ 2 چیزیں عطا فرما کے ان کا حساب کتاب پورا کر دیتا ہے۔ یہ نہیں کہ وہ محروم رہتے، نہیں۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی کون قوم ہے؟ عیسائی، یہ یہودی، یہ چیریٹی کرتے ہیں نا جی۔ مسلمان اتنی چیریٹی نہیں کرتا جتنا فلاحی وابودی کام غیر مسلم کرتا ہے، مسلمان نہیں کرتا۔ تو ان کا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو اس دنیا کے اندر ہی اجر دے کر کے، شہرت کے ذریعے، فائدے کے ذریعے، منافع کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا اجر دے دیا۔ مسلمان کے لیے باقی آخرت کا سارا کچھ ہے۔ مسلمان جتنی مرضی چیریٹی کرے گا، جتنے مرضی کام کرے گا، وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا جو اس وقت غیر مسلم کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا صرف ایک جگہ پر حصہ ہے،
یہ یا یوں سادہ لفظوں میں کہہ لیں کہ اس کی جنت یہ دنیا ہے، اس کی جنت یہ دنیا ہے، اور ہمارے لیے حضور کی امت کے لیے آخرت میں ہے۔ جو نعمتیں اللہ ہمیں وہاں پر عطا فرمائے گا ان کو یہاں پر نہیں مل رہی، جو یہاں پر ان کو اللہ نے دیا ہے ہمیں نہیں مل رہی۔ تو یہ بالکل برابر ہے، ایمانم و احتساباً، ایمان کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد فرمایا احتساباً، اخلاص کے ساتھ۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہے حضرت، اس کے اندر اخلاص شامل ہو جائے تو اس کو کئی 100 گنا زیادہ بڑھا دیتی۔ اللہ کی بارگاہ میں ایمان سے بتائیے گا، ذرا آپ فیصلہ کیجیے گا، وہ 100 نفل جو بغیر اخلاص کے پڑھے جائیں وہ قابل قبول ہیں، یا وہ نفل جو صرف 2 ہوں لیکن اخلاص کے ساتھ پڑھے جائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول کیا ہے؟ 2 نفل ہیں، کیوں؟ اس کے اندر اخلاص شامل۔ جو بھی چیز اخلاص اس میں، آج میں اس کی موٹی سی مثال دوں۔ آج کا نوجوان ہمارے جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ان کے دادا جان سے زیادہ کما رہا ہے یا کم کما رہا ہے؟ ہمارے دادے کی، ہمارے بزرگوں کی جو وہ ہوتی تھیں تنخواہیں، وہ کتنی تھی؟ 5 روپے، 2 روپے، 3 روپے۔ ہاں جی، ہم نے اپنی ہوش کے اندر دیکھا ہوا ہے 10 روپے، 12 روپے تنخواہیں تھیں، لیکن ان لوگوں نے اس 10 روپے کے اندر مکان بھی خریدے، پلاٹ بھی خریدے، بچیوں کی شادیاں بھی کرائیں، بچوں کو پڑھایا بھی، بچیوں کو پڑھایا بھی، جہیز بھی بنائے۔ آج ایک عام بندے کی تنخواہ میں کم سے کم بھی تصور کروں تو 10,000 12,000 روپے کم از کم کی تنخواہ ہے۔ ہمارے بابا 10 روپے کما رہے تھے، مکان بھی بنا گئے، پلاٹ بھی کما گئے، سارا کچھ ہو گیا، لیکن ہماری روزی کے اندر کیا چیز ہے؟ وہ اخلاص اس میں سے اٹھ چکا ہے، وہ برکت اس میں سے اٹھ چکی۔ آج تک آپ نے دنیا میں کبھی مولویوں کا جلوس نکلتے دیکھا یا دھرنا دیتے ہوئے دیکھا مولویوں کو کہ ہماری تنخواہیں کم ہیں، ہمیں جو ہے نا جی تنخواہیں زیادہ کرو؟ کہیں پر آپ دھرنا بتا دیں کہ کراچی میں ہوا، لاہور، آپ تو میڈیا کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ بتا دیں کبھی مسجد گئے، میں نے مل کر جو کہا کہ آج کے بعد ہم نے تمہارے جنازے کو نہیں پڑھانے، آج کے بعد ہم نے کوئی نکاح نہیں پڑھانے، آج کے بعد ہم نے کوئی، ایمان سے اگر یہ لوگ ہڑتال کر دیں نا تو آپ لوگوں کی جو ہے نا جی بینڈ بج جائے، نماز پڑھانے والا کوئی نہ ہو، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہو، غسل دینے والا کوئی نہ ہو، لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ نے ان کی روزی میں اخلاص اور برکت رکھی ہے۔ یہ لوگ اخلاص اور ایمان کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی رسوا نہیں ہونے دیتا۔ وہ عمل، وہ عبادت جو جس میں اخلاص اور عبادت شامل ہو، محنت شامل ہو، اللہ تعالیٰ اس کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ دوسرا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم، جو رمضان مبارک میں قیام کرے یعنی تراویح پڑھے گا، یہ بخاری مسلم شریف، جو رمضان شریف میں تراویح پڑھے گا اللہ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو لہٰذا کوشش کرو، ایک تو روزہ رکھو اخلاص کے ساتھ، دوسرا لازمی تراویحوں میں لازمی شامل ہوا کرو۔ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ تمہیں قرآن سننا نصیب ہو یا نہ ہو، آپ نہیں کھڑے ہو سکتے، آپ بیٹھ جائیں، آپ بیٹھ نہیں سکتے کرسی لے لیں، لیکن قرآن کی تلاوت لازمی سنیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ اللہم